اچھا، ایک آپ کا پولیٹیکل چیلنج ہے عوامی ایکشن کمیٹی جی، اور آپ کے آنے سے پہلے کو 52 پوائنٹس پہ ایک معاہدہ ہو چکا تھا، 38 پوائنٹس پہ. اب ان میں سے آپ نے کتنوں پہ عمل کر لیا ہے، کتنوں پہ عمل نہیں ہو سکا ہے، کہاں کھڑا ہے وہ ایگریمنٹ؟ اس پہ تو سننا ہے پاکستان کے بھی 4 وزراء کے دستخط ہیں اور بھی لوگوں کے دستخط اس پہ موجود ہیں. دیکھیے وہ جو معاہدہ تھا عوامی ایکشن کمیٹی کا، میں نے تو ہمیشہ اسے اکنالج کیا ہے، لیکن ایشوز یہ تھے کہ وہ ان کا معاہدہ، اس کے پیچھے وہ معاملات اور مسائل تھے جو سالہ سال سے چلے آ رہے تھے، اور وہ معاملات اور وہ جو ایشوز تھے اس پہ حکومتیں بات کیا کرتی تھیں، اس پہ پولیٹیکل لوگ بات کیا کرتے تھے. لیکن پچھلی جو کولیشن حکومت تھی اس میں ایک ویکیوم آیا اپوزیشن کے نہ ہونے کا. سبھی حکومت میں چلے گئے، حکومت میں چلے آپ سمیت سب حکومت میں شامل ہو گئے. جب سب حکومت میں ہوں گے تو پھر اپوزیشن کسی نے تو کرنی ہے. ہاں، خلا تو نہیں رہ سکتا. تو وہ خلا ایسی جگہ سے پر ہوا جو کہ شاید ہمارے لیے مشکلات کا سبب بنا، چونکہ ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر جب لوگ اپوزیشن کرتے ہیں تو وہ کسی دائرے کے پابند ہوتے ہیں، کسی منظم طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو پھر جب یہ اس طرح کی تحریک شروع ہوئی تو اس میں ہر شخص اپنے اپنے حساب سے داخل ہوتا گیا، اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے ریاست میں ایک پورا جو سوشل فیبرک ہے یہاں کا وہ اس سے کافی ڈیمیج ہوا. چونکہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی علاقائی جو یہاں کا ماحول ہے یہ بڑا خوبصورت رہا ہے. یہاں پر بڑی رواداری، اخلاقی قدریں رہی ہیں. یہاں پر کبھی پولرائزیشن اس طرح کی نہیں ہوئی سیاسی، ایک دوسرے کا احترام، عزت، تعلق. پہلی بار ایسا ہوا کہ ریاست میں افراتفری ہوئی، یہاں پر راستے بند ہوئے، ریاست نے سرنڈر کیا، اور ایسی ایک کیفیت ہو گئی کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص جو تھا، ہر ادارہ جو تھا، ہر جو پولیٹیکل پارٹی تھی، کہیں نہ کہیں وہ ارریلیونٹ ہونا شروع. گروپس کی بنیاد پر، جتھوں کی بنیاد پر جو بھی چاہتا وہ سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہا تھا. اور پھر کشمیر کی جو حساسیت ہے اس کا سب سے بڑا ہمیں یہ تھا کہ اس سے ہندوستان ایڈوانٹیج لیتا تھا. جس طرح اگر آج اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر اگر کوئی تنظیم، کوئی ڈپارٹمنٹ اپنے حقوق کے لیے نکلتا ہے تو اسے اور طرح سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب کشمیری اپنے کسی حقوق کے لیے باہر نکلتے تھے تو ہندوستان کا میڈیا اس کو دوسرے انداز سے کمپیریزن میں لے جاتا تھا، جس سے تحریک کو ریاست کے بہت بڑا نقصان پہنچتا تھا. تو اس حوالے سے اس عرصے میں یہ ریاست کی کیفیت اس قسم کی ہو چکی تھی، یہاں پر سیاست بھی ریلیونٹ ہوتی جا رہی تھی، ڈپارٹمنٹ ڈی مورال تھے. تو ابھی پھر جب یہ ہماری حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت، ایک سیاسی حکومت ہے، سیاسی حکومت آئی، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ حکومت لینے کا فیصلہ کیا گیا، چونکہ ہماری جو تعداد تھی، ہم اکثریتی پارٹی تھی یہاں پر آزاد کشمیر کے اندر، تو جب ہم نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو بظاہر یہ ایک جوا تھا. اور ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ یار ہماری پارٹی کی طرف سے کہ اس حالات میں جب 8 ماہ رہ چکے ہیں، ریاست میں اتنا میس کریٹ ہو چکا ہے، پولیٹکس ارریلیونٹ ہو چکی ہے، تو یہ بوجھ اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ بیانیہ بنائے الیکشن میں جائیں، فوری نیا الیکشن کرانا چاہیے تھا. فوری تو ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، آپ کمپین ہی نہیں کر سکتے تھے. یہاں کیسے الیکشن کراتے؟ یہاں پہ تو سیاستدانوں کا چلنا پھرنا ممکن نہیں تھا، تو الیکشن کہاں سے ہوتے؟ تو پہلے تو الیکشن کا ماحول بنانا تھا. تو اس وقت پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہمیں یہ بات کی کہ اگر پیپلز پارٹی ذمہ داری نہیں اٹھائے گی تو کون اٹھائے گا؟ یقیناً یہ بڑا تلخ فیصلہ تھا، چونکہ 8-9 مہینے میں تو کسی حکومت کا ٹیک آف بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے 6 مہینے میں ٹیک آف اور لینڈنگ دونوں کرنی ہے، اور ٹربلنس میں ہی آپ نے کھانا بھی سرو کرنا ہے اور سب کچھ کر کے واپس معاملات کو بہتر بھی کرنا ہے. جو کرنا ہے اسی پہ الیکشن لڑنا ہے. تو یقیناً یہ مشکل تھا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ ریاست کی عوام نے جو رسپانس دیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اب پہلے دن سے ہی کہا کہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ حکومت نہیں ہے، یہ وہ اعتماد ہے جو عوام کا سیاست کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. میں آج اگر ریاست کا وزیر اعظم ہوں، اسمبلی ممبر ہوں، تو میرے پیچھے قوت ہے عوام کے ووٹ کی، اور یہ اس کا اختیار ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں تو مجھے ہٹا کر کسی ایسے شخص کو لے آئے جو مجھ سے بہتر ہے. اس نظام پر اعتماد کے لیے ہم نے سب سے پہلے حکومت بنتے ساتھ یہ کوشش کی کہ لوگوں کے درمیان میں گئے، ان کے ساتھ رابطے کو بحال کیا، اس کنیکٹیوٹی کا جس کا فقدان تھا. آپ نے جلسے کیے کافی، میں نے آزاد کشمیر کے 2 ڈویژنز کے اندر میں نے بے شمار جلسے کیے، پرائم منسٹر ہاؤس کو لوگوں کو ایکسس دے دیا، سیکریٹریٹ کو ہم نے کھول دیا، پبلک کے ساتھ ڈیلی کی بنیاد پہ ہم نے انٹریکشن شروع کر دیا، دفتروں میں منسٹر صاحبان ہمارے بیٹھے. ایک پولیٹیکل پروسیس
اڈاپٹ دوبارہ سے ہوا، اور وہ جو ایک کیفیت تھی جس میں لوگ سیاسی نظام سے اعتماد اٹھ چکا تھا وہ دوبارہ بحال ہونا شروع کیا۔ پر اپوزیشن تو پھر بھی نہیں ہے نا، نون لیگ آپ کے ساتھ ہی ہے، انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مکمکا ہے آپ کا اور نون لیگ کا آپس میں۔ دیکھیے کوئی کیا کہتا ہے اس سے تو فرق نہیں پڑتا، مرکز میں بھی اسلام آباد میں بھی اکٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں بلوچستان میں بھی اکٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں بھی اکٹھے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 حکومتیں مل کے بنائی ہیں، ایک حکومت میں اپوزیشن میں کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اس میں انہوں نے حکومت کو ہٹانے میں ووٹ دیا تھا، حکومت بنانے میں نہیں دیا تھا۔ ہمارے پاس اپنے نمبرز پورے تھے جو ہم نے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے شو کر دیے تھے۔ اٹس مین کہ ہماری حکومت مسلم لیگ نون کے ووٹ سے نہیں بنی، انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ دیا ہے جو ہمارے آئین میں اعتماد کا ووٹ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت ہٹانے کا ووٹ دیا ہے یا پچھلی حکومت ہٹائی جس میں وہ شامل بھی تھے، جس میں وہ شامل بھی تھے، لیکن تعداد ہمارے پاس پوری تھی۔ سیکنڈلی آپ نے بھی پی ٹی آئی کے لوگ شامل کر کے ہی پوری کی ہے؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوگ پہلے پیپلز پارٹی کے تھے، جو لوگ چھوڑ کر ہمیں گئے تھے واپس ہمارے حلقوں میں آئے وہ حکومت میں شامل فیض نہیں یاب ہوئے، ہو گئے، کچھ کہہ لیجئے، لیکن اس کا مقصد ہم تو، بلکہ میں آپ کو شاید یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حکومت نہ بھی بناتے، ہم ان لوگوں کو کافی عرصے سے اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ کیوں؟ آزاد کشمیر کی جو پالیٹکس ہے یہ ٹرائبل بیسڈ ہے۔ اگر میں پیپلز پارٹی میں ہوں، میں آج اپنے حلقے سے پیپلز پارٹی چھوڑ دوں گا تو وہ ویکیوم اگلے 20 سال نہیں پر ہو سکے گا۔ یہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے اور بڑے مضبوط لوگ تھے۔ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئے تو ہماری ساؤتھ کی وہ کانسٹیٹوئنسیز پچھلے 10 سالوں سے خالی پڑی تھی۔ اب ٹھیک ہے، نئے وننگ ہارسز کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں؟ ہم انہیں واپس لانے کے لیے بہت عرصے سے کوششوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن حکومت بنانے کے ساتھ ہمیں ہماری کانسٹیٹوئنسیز میں مضبوط امیدوار بھی ملے اور ہماری اس سے جو حلقے تھے وہ متاثر نہیں ہوئے۔ اور دوسرا، آپ نے جہاں تک بات کی کہ فرینڈلی اپوزیشن، دیکھیے آزاد کشمیر میں ہمارا جو اگلا مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے الیکشن میں، اور یہ بڑا مضبوط مقابلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کانسٹیٹوئنسی نہیں، آپ کا پی ٹی آئی سے مقابلہ نہیں ہو؟ نہیں، ہمارا یہاں پہ پی ٹی آئی سے ہمارا مقابلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جس کو آپ پی ٹی آئی کا نام دیتے ہیں وہ ہمارے لوگ تھے، واپس آ چکے ہیں۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی نہیں ہے، 3 سے 4 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدواران ہیں اور وہ حلقوں میں شاید کمپٹیشن ہوگا، اس لیے یہاں پر فرینڈلی اپوزیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ جن کے مقابلے میں نے الیکشن لڑ کے حکومت بنانی ہے، اگر میں ان کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن یا حکومت کروں گا تو پھر ہم آپس میں الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ اس لیے یہاں کی حالات ایسے ہیں۔ پر ایک اور بات بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہی پرانے نام ہیں، آزاد کشمیر کا نئے چہرے آزاد کشمیر کی سیاست میں نہیں آ رہے، کیونکہ آپ پرانے لوگوں نے حلقے پکڑے ہوئے ہیں اور آپ وہ حلقے چھوڑتے نہیں ہیں، نیا بندہ وہاں سے آ ہی نہیں سکتا، پارٹیاں آپ کی محتاج ہیں۔ سر دیکھیے میں نیا ہوں، میرے سامنے میری پارٹی، آپ کیسے نہیں؟ آپ کے تو والد بھی وزیر اعظم تھے۔ 2 چیزیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والد یقیناً پرائم منسٹر تھے اور میرے والد نے مجھے اپنی زندگی میں نہ سیاست میں لایا، نہ وہ سیاست میں اپنی اولاد کو سیاست میں لانے کے حق میں تھے۔